اوپر سے نا رسی باندھی ہے، رسی باندھ کے تو یہ والا پردہ اوپر سے لٹکایا ہے اور ایک قسم کی نا دیوار سی بنا لی ہے، پتر جلا، اس کو کہتی ہے آپ پتر جلا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، قد سمع اللہ، اور 28ویں پارے کی سورہ صف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے یہ والی، یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 13۔ اور اس میں یہ پوری آیت نہیں، بس یہ چھوٹی سی یہاں سے لے کر یہ قریب تک آیت نمبر 13 ہے، لیکن یہ مکمل آیت نہیں ہے، بس چھوٹی سی ہے، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس کو عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتی ہوتی ہوں، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور آپ کو اللہ پاک سے مدد چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اچانک سے کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، تو آپ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیں، آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ پاک کی مدد آپ تک پہنچ آئے گی۔ اکثر ایسے وظائف ہوتے ہیں، ایسی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ زبانی بتاؤ تو لوگ قرآن کی آیت پوچھتے ہیں یا پھر لوگ حدیث کا حوالہ پوچھتے ہیں، تو پھر میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ جب میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں اور ایسی کوئی آیت آتی ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہوتا ہے یا میں خود اس کو پڑھتی ہوتی ہوں، تو پھر میں وہ آپ لوگوں کو اس ٹائم ضرور بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں آئے گا آپ کے مائنڈ میں کہ مطلب یہ کس حدیث سے ثابت ہے یا یہ قرآن کی کون سی آیت ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو آیت نمبر بھی بتاتی ہوں، سورت بھی بتاتی ہوں اور قرآن پاک کا پارہ بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ والی آیت ہے۔ اچھا، اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ نصر من اللہ، مدد، نصر کا مطلب ہے مدد، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفتح اور فتح، قریب قریب ہے، یعنی اللہ کی مدد جو ہے اور فتح جو ہے وہ قریب ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ بھی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، نیاب لوگوں کو تو آج چھٹی تھی، لیکن میں نے آج ان کو بلایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم یہ والی جو بلو کلر کی چادریں ہیں نا، یہ باندھ رہے ہیں، یہاں سے لے کر ادھر سے لے کر نا وہ ادھر اس جگہ تک ہم نے رسی باندھی ہے، اور وہ نیچے آپ لوگ دیکھیں وہ بلو کلر میں، اور اس کے ساتھ دوسرا براؤن ہے، یہ ہم نے پردے باندھے ہیں۔ یہ ہم نے کس لیے باندھے ہیں؟ کیونکہ کیسی اور مفالسہ جو ہے نا، ان دونوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں انگور کی بیل کے ساتھ نا ایسے لٹک لٹک کے چھت پہ چڑھتے بھی ہیں اور اترتے بھی ہیں، تو رات کو ایسے ہوا کہ کوئی بلے آئے نا، 3-4 بلے تھے بڑے بڑے، تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا ہے، مطلب ان کو کافی زیادہ مارے، اور بالکل ان کی حالت ایسے ہو گئی تھی کہ یہ لوگ چیخیں مار رہے تھے۔ اصل میں یہ عمر میں چھوٹے ہیں، یہ پینوں کے بچے ہیں، لیکن یہ تھوڑے ایسے لوکل سے ہیں نا، تو یہ بڑے لگتے ہیں عمر میں، یہ صرف 7 منتھ کے ہیں، مطلب 7 مہینے کے ہیں، تو انہوں نے اوپر چھت پہ چڑھنا سیکھا ہے، تو یہ نیچے ٹکتے ہی نہیں ہیں، مطلب اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو کافی دنوں سے چڑھ رہے تھے، بہت ہمیں پریشان کر رہے تھے، لیکن کل جب چڑھے تو دوسری جو کیٹ ہے انہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا ہے۔ تو آج دن بھی جمعے کا ہے، میں آپ کو آج چھٹی بھی ہے، بسمہ کی تو چھٹی نہیں تھی، بسمہ کی چھٹی جمعرات کو تھی، یہ بیٹھی ہوئی بسمہ، لیکن نیاب کو اور ہبنور کو آج چھٹی تھی، تو ان بیچاروں کو آج میں نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ چادریں باندھنے کے لیے، کیونکہ بسمہ جو ہے چھوٹی ہے، پھر وہ صحیح طرح کر بھی نہیں سکتی، تو نیاب ذرا بڑی ہے، تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ
چادریں بنوائی گی اور لگائیں گے. تو ہم ان کا نا راستہ بند کر رہے ہیں تاکہ یہ چھت کے اوپر نہ چڑھیں. یہ والی انگور کی بیل لگی ہوئی ہے اور یہ ادھر نا ایسے زمین سے شروع ہو کے ایسے چھت پہ آئی ہے. تو یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لٹک لٹک کے چڑھتے ہیں اور اوپر آتے ہیں، پھر اوپر سے نیچے اٹھتے ہیں. تو پہلے بھی انہوں نے کافی پریشان کیا تھا، ہم کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، ان کے راستے بند کر رہے تھے، لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. اور اب یہ مسئلہ بن گیا کہ جو دوسرے بلے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں. تو بس ان کو اس مار سے بچانے کے لیے بھی اور اوپر چھت سے چڑھنے کے لیے بھی ہم یہ والا راستہ ان کا بند کر رہے ہیں. جو لانے آپ یہ دیکھیں، یہ اس طرح ہم نے باندھا ہے. ادھر رسی باندھی ہے، ادھر سے اس سائڈ پہ باندھی ہے اور بیچ میں ہم نے یہ چادر کر دی ہے. اب ایسے کرنا ہے کہ نیچے جانا ہے اور اس کو نا چادر کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کا راستہ بند کرنا ہے. یہ جو انار کا پلانٹ ہے اس کے اوپر یہ چڑھ کے ادھر آ جاتے ہیں. آج جمعہ بھی ہے تو وہ کام جو ہم نے کرنا تھا نا، کیسی مفالسہ کا راستہ بند، وہ ہو گیا. اور اب نیاب جا رہی ہے. نیاب تو جیسا کی آنکھ ہے، نیاب نے اپنی چادر لی ہے اور مفالسہ کو اٹھایا اور اس کو کہتی، کیا بولا آپ نے؟ اس کو کہتی ہے آپ پتر جلا. دوئی شان چاس نیاب جکرو چانی چک لانی دوئی شان چاس ننی دوئی شان یہ اس کو ایسے اٹھاتی ہوتی جیسے بندہ بچے کو اٹھاتا ہے. اور یہ نیاب جب جا رہی ہے اس کو کہتی ہے آپ پتر جلا. جلنے ہو میں نہ جلنے. آج دیکھیں یہ سارے نیچے ہیں، کیسی یہ بیٹھا ہوا ہے مفالسہ، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور پینو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. پینو تو ویسے بھی نہیں جاتی تھی چھت پہ، یہ ادھر سیڑھیوں سے دروازے سے جاتی تھی، لیکن یہ کیسی اور مفالسہ ادھر انگور کی بیل کے ساتھ نا لٹک کے اوپر چڑھتے تھے. اور ہم نے کافی سارے مطلب اپنے تجربے آزمائے تھے، جو کچھ ہمیں سمجھ آتی تھی ہم کرتے جا رہے تھے، لیکن یہ کسی طرح بھی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. تو یہ دیکھیں کل ہم نے ان کا راستہ کچھ ایسا بند کیا ہے. یہ اس سائڈ پہ ایک چادر باندھی ہے، اس سائڈ پہ چادر باندھی ہے اور بیچ میں سے نا ان دونوں چادروں کو آپس میں جوڑا ہے، سلائی کیا ہے تاکہ یہ جب اس کے ساتھ لٹکے نا تو ایسے اوپر نہ چڑھ سکے. اور پھر اچھا یہ ایسے کرتے تھے کہ اس انار والے پلانٹ پہ چڑھتے تھے اور یہاں سے چڑھ کے ادھر انگور کی بیل پہ چھلانگ لگا لیتے تھے. تو یہ ہم نے پھر ایسا کیا کہ اوپر سے نا رسی باندھی ہے، رسی باندھ کے تو یہ والا پردہ اوپر سے لٹکایا ہے اور ایک قسم کی نا دیوار سی بنا لی ہے، مطلب ان کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ کامیاب رہے اور یہ اوپر نہ چڑھے. اوپر چڑھنے میں کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ اوپر پھر کیٹ آتی ہیں اور وہ لڑتی ہیں، ان کو مارتی ہیں. تو یہ چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، اتنی ان کی عمر نہیں ہے، تو وہ جب ان کو مارتی ہیں تو پھر یہ روتے ہیں، چیختے ہیں. تو بس مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ان کو زخمی نہ کرتے. تو یہ ایک قسم کی نا ان کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، ادھر سے انگور کی بیل کے ساتھ یہاں سے چڑھتے تھے اور اوپر چھت پہ چلے جاتے تھے. تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، اس وجہ سے ہمیں پھر یہ کرنا پڑا. تو یہ ان کا نا ایسے ہم نے راستہ بند کر دیا. ہم نے کہا کوئی دیکھے گا تو بولے گا کہ یہ انہوں نے چادریں کیوں باندھی ہوئی ہیں، انگور کی طرف انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی بلیوں کے لیے کیا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے انار کا یہ جو پلانٹ ہے نا، اس کے ساتھ پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو پھول ہیں اتنے زیادہ نیچے گرتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں ایسے نا پھول گرتے ہیں. مطلب روز ہم جھاڑو کے ساتھ کر کے میل کے اور بالٹیوں میں پھینکتے ہیں، بہت زیادہ پھول گرتے ہیں. انار کے پلانٹ کے ساتھ کوئی لگتا 200-300 پھول ہے اور پھر پیچھے بچتے 5-10 دانے ہیں. یہ اب آپ کو انار کا پلانٹ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں گرے ہوئے بھی ہیں اور اوپر شاخوں کے ساتھ بھی کافی زیادہ ہیں. اور اتنے دنوں سے ہم جھاڑو سے میل کے بالٹیوں میں بھی ڈال چکے ہیں، لیکن یہ پھر بچیں گے تقریباً 5-10 انار بچیں گے، باقی جتنے بھی ہوں گے سارے گر جائیں گے. یہ پتہ نہیں انار کے پلانٹ کے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پھول تو بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے.